बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज का दिन जो है वो 7 मई है और 7 मई को पाकिस्तान ने एक नहीं, दो नहीं और 6 भी नहीं बल्कि के पूरे 8 जहाज़ जो हैं वो इंडिया के गिराए थे, मार गिराए थे और पाकिस्तान को 6 और 7 की रात ही ये फ़तह मिल चुकी थी। उसके बाद फिर 9 और 10 जो बुनियानुन मरसूस का दिन था जिसमें कि पाकिस्तान की अफवाज ने इंडिया को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया और अब ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान की जो कामयाबी और फ़तह है उसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। एक साल के अंदर पाकिस्तान ने जो सफ़र शुरू किया था वो आज कहाँ पे है और आगे क्या होगा, ये बहुत अहम है। इसी के ऊपर आज प्रेस ब्रीफिंग की थी DGISPR ने, जिसमें कि जो ट्राई सर्विसेज थी और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो किस तरह से तैयार हैं और जो 10 पॉइंट्स उन्होंने बताया उसका अहाता किया। उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो कामयाबियाँ और फिर जो मुस्तकबिल के पाकिस्तान के अज़ाइम हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतालिक वो बहुत अहम है। सवाल यही है कि एक साल के अंदर पाकिस्तान में बहुत कुछ बदला है, सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि उसको फिर जो ट्रांसलेट किया गया पाकिस्तान की कामयाबी को वो सफारती सतह के ऊपर जो पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं जिसका इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है और अनहोनी को होनी पाकिस्तान बना रहा है कि एक इतनी बड़ी जंग जो कि अगले मरहले के अंदर थी और एक बड़े अटैक के तरफ बढ़ रही थी, अमेरिका बढ़ रहा था ईरान के ऊपर अटैक को, उसको पाकिस्तान ने रोका और इस सीज़ फायर को जो कि जिसको कि अब 4 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, इसको पाकिस्तान की उसी कामयाबी के साथ जो है वो मुंसलिक किया जा रहा है। आगे क्या है, ये कितना अहम था, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। 8 तैयारे कैसे मार गिराए इसकी अंदरूनी कहानी भी बताएंगे और फिर ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में कहा यह जा रहा है कि ये हफ्ता बहुत अहम है, अगले चंद घंटे बहुत अहम है, ईरान को भी जवाब देना है और ईरान ने अब से थोड़ी देर पहले अब्बास अरागची साहब का पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के साथ भी उनका रब्ता हुआ है और इसी तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कतर के वज़ीर आज़म के साथ भी रब्ता हुआ है। फिर आप देखिए कि चाइना के अंदर मौजूदगी में अब्बास अरागची साहब का फैसल बिन फरहान साहब जो कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा है उनके साथ भी रब्ता हुआ है। चाइना भी 4 नुकात की बात कर रहा है और ऐसे लगता है कि अब सदर ट्रंप के चाइना के दौरे से पहले ज़ाहिर है कुछ ना कुछ जो है वो अहम इस मामले पे होगा और क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि एक सफ़े का जो एग्रीमेंट है, जो यादाश्त है, उसके ऊपर ईरान और अमेरिका के बीच दस्तखत हो जाए। क्या इस्लामाबाद में ही होंगे और क्या सदर ट्रंप इस्लामाबाद से होते हुए चाइना जाएंगे? बहुत सारे सवालात हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और गहरी निगाह है इनकी रीजनल इशूज़ के ऊपर भी, सिक्योरिटी के ऊपर भी। साबिक हम देखे सेनेटर भी रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी को ख़ास करके जो है इनकी इसके ऊपर गहरी निगाह है। तो बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने हमें वक्त दिया है। पहला सवाल भी आपसे यही है कि आपको क्या लगता है, एक तो आज मार्का हक के हवाले से अब उसकी सेलिब्रेशंस का आगाज़ हो चुका है और दूसरा ये अहम मामला ईरान और अमेरिका वाला है, तो आप एक साल को किस तरह से देखते हैं? जो सफ़र 9 मई को शुरू हुआ था पिछले बरस वो इस 9 मई या 10 मई तक कहाँ तक पहुँचा है? अस्सलाम वालेकुम जी और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम और बड़ा मुबारक दिन है। वाकई आपने सही फरमाया कि एक तारीखी कामयाबी हुई और उस तारीखी कामयाबी के नतीजे में मेरे ख्याल में जो सियासी नक्शा है हमारे खित्ते का, जनूबी एशिया का, वो भी तब्दील हुआ। पाकिस्तान को मुख्तलिफ जाविये से लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान को भी मुख्तलिफ जाविये से देख रहे हैं और पाकिस्तान ने उस मार का हक के बाद एक नया मुकाम पैदा किया है जिसकी पहले शायद मिसाल नहीं मिलती और उसकी अक्कासी इस वक्त ये है कि ना यूनाइटेड नेशंस वो काम कर सका, ना अरब लीग कर सकी, ना OIC कर सका, ना यूरोपियन यूनियन, लेकिन पाकिस्तान ने 2 हरीफों को, अमेरिका और ईरान को इकट्ठा कर दिया इस्लामाबाद में 47 साल के चपकलिश के लड़ाई के बावजूद और उनसे 21 घंटे के मुज़ाकरात भी कराए और फिर जो सीज़ फायर हमने करवाया 7 अप्रैल का, वो उसको भी आज 1 महीना हो गया, वो कायम और दायम है। तो पाकिस्तान का एक डिफरेंट लेवल का मुकाम हो गया और हिंदुस्तान ने जो एक जहारियत की थी बेबुनियाद और गैर कानूनी और सिर्फ पाकिस्तान को दबाव में डालने के लिए, उसको वो बुरी तरह नाकामी भी हुई और उसके जो सारा चूंकि उनका नैरेटिव था
وہ جھوٹ کی بنیاد پر تھا۔ بالکل پہلگام کے حوالے سے جو افسوسناک واقعہ ہوا دہشت گردی کا، وہ انہوں نے پاکستان پر الزام ڈالا بغیر کسی ثبوت کے، کوئی ایویڈنس نہیں پیش کیا گیا۔ پھر انہوں نے جہازوں کے بارے میں ابھی تک 1 سال ہو گئے، یہ نہیں بتایا کتنے جہاز ان کے گرے ہیں۔ وہ تو صدر ٹرمپ نے ماشاءاللہ تصدیق کر دی کہ پاکستان نے ان کو ٹکا کے جہاز بھی گرائے اور شکست بھی دی۔ اور پھر اس کے بعد جب سیز فائر کی بات ہوئی تو صدر ٹرمپ نے اعلان کیا سیز فائر کا واشنگٹن سے، اور اس کی خود ہندوستان نے تائید کی اور پاکستان نے بھی تائید کی، دونوں نے ایکسپٹ کیا سیز فائر۔ بعد میں ہندوستان مکر گیا کہ نہیں جی ہم نے تو خود کیا تھا۔ تو یہ جو ان کی جو ساری حکمت عملی رہی، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر بھی تھی، فریب کی بنیاد پر بھی تھی، تو وہ فیل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک نئی آئی تھنک ریجوینیشن کہہ لیں اور ایک نیو لک دے دی ہے، اور ری ڈسکور لوگوں نے کر لیا، خاص طور پہ صدر ٹرمپ نے بھی۔ تو انہوں نے کہا یہ پاکستان میں بڑی جان ہے، یہ چھوٹا ملک ہے لیکن اس نے ہندوستان کو پینٹی بھی لگا لی ہے، اور ان میں ہمت اور حوصلہ بھی ہے، اور دبنگ اور دلیر بھی ہیں۔ تو وہ ایک نیا ریلیشن شپ بھی ہمارا امریکہ سے پیدا ہو گیا۔ اور اب دیکھ لیں کہ یہ ایسی اللہ کی شان دیکھیں کہ چاہے ایران ہو یا چین ہو یا امریکہ ہو یا سعودی عربیہ ہو یا ترکی ہو یا روس ہو، بیک وقت سب کا پاکستان کے اوپر اعتماد بھی ہے، اور ان کا ایک پاکستان کا احترام بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی کے ذریعے اس امن قائم ہو سکتا ہے۔ بالکل مشاہد صاحب، آپ تو تاریخ کے طالب علم رہے ہیں بھی، اور آپ نے تاریخ کو دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تاریخی رول میں ہے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اندر یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے کامیابی جو گزشتہ سال جو تھی وہ پاکستان نے حاصل کی تھی؟ اس سے آگے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ معاشی طور پر تو ہم کہتے ہی ہیں کہ اس کو اس کے اندر بھی ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے، لیکن چیلنجز بھی تو بہت اب بڑے بڑے ہیں۔ آپ کے 2 بارڈرز، افغانستان بھی، انڈیا بھی، اب تو ایران بارڈر کے اوپر بھی ظاہر ہے ایک طرح سے جنگ تو وہاں پہ ہے ہی ہے، پاکستان کے خلاف نہیں لیکن کم از کم خطرہ موجود ہے۔ تو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس ریجنل کانٹیکس کے اندر پاکستان کے کردار کو؟ لیکن یہ چیلنجز تو ابھی بھی موجود ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن ان چیلنجز کے باوجود پاکستان نے یہ ایک حیثیت حاصل کی ہے، ایک مقام حاصل کیا ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ the world دیکھیں جی عاصمہ صاحبہ، it's a very brutal world۔ آج کا تو لا آف دا جنگل ہے، اور جب ہم نے ڈیلیور کیا، پرفارم کیا اور بیٹل فیلڈ میں کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو پاکستان یہ بڑا اسٹرانگ ریجنل پاور ہے، ان میں بڑی جان ہے، اور یہ اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، ہندوستان کو پسپائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سسٹم میں، ہماری ریاست میں، ہماری قوم اور قیادت میں وہ ہے چیز کہ جی ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اپنا ایک رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جو نیا پولیٹیکل یا ریجنل آرڈر ایمرج کر رہا ہے اس خطے میں، سب یہی بات کر رہے ہیں کہ اس میں اس خطے کے ممالک، خاص طور پہ پاکستان اور ترکی، اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، ایران بھی اب ہے، ایران بھی مضبوط اس جنگ سے نکل رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنا دفاع بڑے دبنگ طریقے سے کیا ہے۔ تو وہ ایک نیو جو ریجنل سیکیورٹی آرڈر ہے اس میں پاکستان کا رول ہے۔ پلس یہ جو ہے مڈل پاورز ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر بھی پیدا ہو رہا ہے، اس میں پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عربیہ، انڈونیشیا، ان کا بڑا کلیدی کردار ہونا ہے۔ اور اس حوالے سے پاکستان کا جو رشتہ قائم ہوا ہے مسلم ممالک سے بھی اور دوسرے ممالک سے بھی، ہمیں امید ہے کہ اس کے کچھ فوائد ملیں گے اقتصادی حوالے سے بھی، لیکن جو ہمارے اپنے اندرونی چیلنجز ہیں وہ ہمیں خود ٹھیک کرنے ہوں گے، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ معاشی ہیں، اور چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے۔ مجموعی طور پر ہمارا ایک نیا مقام پیدا ہوا ہے، نیا رول پیدا ہوا ہے، اور اس رول کی وجہ سے ہماری اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ And we are the go-to place now in the area۔ بالکل۔ ایک اور بڑی اہم خبر آج آپ نے دیکھی ہوگی، NBC نے اس کو رپورٹ کیا ہے سعودی عرب سے متعلق، کہ انہوں نے امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کو استعمال نہیں ہونے دیا، یہ جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کے لیے، اور اس کو ختم کیا، جس کی وجہ سے ان کو یہ پروجیکٹ ہی روکنا پڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ قطر یا سعودی عرب اور یا دونوں وہ امریکی بیسس کو ختم کر سکتے ہیں اپنے ریجن میں؟ اور یہ ایران کی ان کا ایک بڑی خواہش کہہ لیں، مطالبہ کہہ لیں، یہ ایک رہا ہے کہ اس ریجن سے امریکی بیسس کا خاتمہ ہو۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا واقعی یہ ریجن جو ہے وہ امریکہ سے نکل کے اب چین کے طرف جا رہا ہے، یا چین جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر اس ریجن کا ہوگا؟
دیکھیں جی یہ ریجن جو ہے یہ تقسیم شدہ ہے اس وقت. جو 6 خلیجی ریاست ہے اس میں سے سعودی عربیہ، قطر اور عمان کا نظریہ اور ہے. وہ یہ چاہتے ہیں ایران سے اچھے تعلقات ہوں، معمول کے تعلقات بنائے جائیں اور ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ ہو. اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے کے حوالے سے جو سلامتی کے ایشوز ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز، اس کا فیصلہ خطے کے ممالک کریں، کیونکہ ان کو ایک بڑا تلخ تجربہ ہو گیا ہے. امریکہ کو اڈے بھی دیے، امریکہ سے ہتھیار بھی خریدے، امریکی سولجرز بھی تھے ادھر کافی. دیکھیں 16 اڈے تھے امریکہ کے، 40,000 امریکن سولجرز اور سیلرز تھے. وہ تو فیل ہو گئے سارے، اڈے بھی تباہ ہو گئے اور انہوں نے کچھ ڈیلیور بھی نہیں کیا. اس کے نتیجے میں الٹا اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند ہو گیا جنگ کے نتیجے میں، جو پہلے کھلا تھا جنگ سے پہلے بائی دا وے. تو امریکہ نے تو بڑا نقصان پہنچایا ان کو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ معاملات جو اس خطے کے ہیں ہم خود ہینڈل کریں گے. خود سے مراد ہے کہ وہ ممالک پلس پاکستان اینڈ ٹرکی اور لائک مائنڈڈ جو کنٹریز ہیں. جہاں تک تعلق ہے باقی کچھ ممالک کا، ان کی ذرا رائے مختلف ہے شاید، یو اے ای، بحرین اور کویت کی فی الحال فار دا ٹائم بینگ. لیکن یہ اکثریت جو ہے اس خطے کی وہ سمجھتی ہے کہ سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کا ہے. امریکہ نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا معاہدہ کے باوجود، اڈوں کے باوجود. اور اب ہمیں کچھ نئے پیراڈائم سوچنے ہوں گے سیکیورٹی کے حوالے سے، جس میں پاکستان کا کردار میں سمجھتا ہوں بڑا کلیدی ہوگا. اور مشاہد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ راکچی صاحب کا جو بھی دورہ تھا چین کا، اس دوران انہوں نے فیصل بن فرحان صاحب سے بھی بات کی، اور چائنا نے ایران اور سعودی عرب کے بیچ تنازعات یا ان کے درمیان جو دوریاں تھیں ان کو کافی ختم بھی کیا. ان کو یہ کریڈٹ دیا بھی جاتا ہے انٹرنیشنلی. تو آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو انتظام آبنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر سعودی عرب کا کردار بھی آ سکتا ہے، پاکستان کا کردار بھی آ سکتا ہے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ چین نے اب 4 نکات بھی دیے ہیں جو کہ ابھی تک پبلک شاید نہیں ہوئے، لیکن 4 نکات کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں یا کریں گے. دیکھیں نا جی یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آپ پورے آپ دیکھیں نا جو کنیکٹ کریں ڈاٹس کو، پاکستان اور ایران کی جو قربت ہے، اور پاکستان اور چین کی جو قربت ہے، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو قربت ہے، تو جو کہتے ہیں نا محور ہیں، جو مرکز ہے وہ پاکستان ہے، وی آر دا پیوٹ. اور اس کے دوران سارا کچھ ہو رہا ہے. اور چائنا اور پاکستان ویسے بھی پہلے 5 نکاتی فارمولا بھی دے چکے ہیں. تو اس حوالے سے چائنا بھی یہ چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں کہ یہ اپنا ہارمز کا جو مسئلہ ہے یہ حل کیا جائے. وہ پہلے بھی حل کر دیا تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر جب تہران گئے تھے 3 دن کے لیے، انہوں نے ایرانیوں کو قائل کر لیا تھا کہ آپ یہ بلاکیڈ ختم کریں. ایرانیوں نے وہ تجویز مان لی، اور ان کا ایرانیوں کا خیال تھا کہ اس کے عوض ٹرمپ جو ہے اپنا بلاکیڈ ایرانی بندرگاہوں کے خلاف ختم کرے گا. وہ اس نے نہیں کیا. وہ میرے سمجھتا ہوں مسڈ اپرچونٹی تھی، وہ ٹرمپ کی غلطی تھی. اگر وہ اس کو ختم کر دیتے بلاکیڈ تو یہ معاملات اور طرف چلے جانے تھے اور معاملات بہتر ہو جانے تھے. تو اب بھی موقع ہے، اور چائنا بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور بعض سرکشی چائنا اس لیے بھی گئے ہیں، 2 وجہ ہے. ایک یہ کہ آئندہ جو بھی ڈیل ہوگی، سیٹلمنٹ ہوگی امریکہ کے ساتھ، ایران چاہتا ہے کہ اس کی مہر لگائی جائے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے بھی، جس میں چین کا کردار کلیدی ہوگا. اور پاکستان بائی دا وے بھی ابھی ممبر ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کے دن 1 ہفتے کے بعد صدر ٹرمپ نے شی جن پنگ کو ملنے جانا ہے بیجنگ. تو وہ جو شی جن پنگ کے ٹاکنگ پوائنٹس ہوں گے اس میں یہ شامل ہوگا کہ ایک کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ ہو، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی تصدیق اور تائید یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کرے گی. تو یہ اچھی بات ہے، یہ خوشائند بات ہے، اور یہ اچھے ڈیولپمنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں امن و سلامتی کے لیے. تو یہ جو 1 پیج کہا جا رہا ہے کہ اب ایک ایم او یو یا ایک یادداشت جو ہے اس کے اوپر دستخط ہو سکتے ہیں، جس میں آپ نے پہلے دوسرے تیسرے مرحلے کی بات سنی کہ ہم جنگ بتدریج بند کریں گے، آبنائے ہرمز جو ہے وہ بتدریج کھولی جائے گی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے جو کہ کل پبلک ہوئے تھے. ایران نے ابھی تک اس کے اوپر جواب نہیں دیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چین کے دورے سے پہلے ایران اس کا جواب دے دے گا، یا پھر اس کے امکانات ابھی نہیں ہیں اس پہ دستخط ہونے کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دورے سے پہلے جواب آ جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ مثبت جواب ہوگا. اور ویسے بھی دیکھیں نا یہ جو آبنائے ہرمز کی بات ہے، یہ تو اب کافی حد تک ایشو سیٹلڈ ہے. اور ٹرمپ نے تو اعلان بھی کر دیا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو گیا ہے. اور دونوں طرف سے ایک بنیادی ایک
کنورجنس کہہ لے یا مشترکہ موقف ہے کہ نئی جنگ نہیں ہونی چاہیے اور معاملہ حل ہونا چاہیے. جو ایران نے فارمولا دیا تھا کہ پہلے یہ ایشوز لے لیں اسٹریٹ آف ہارمز والے اور ٹاکس والے, اور ایک ایم او یو تیار کر لیں, اور تفصیلی ڈسکشن جو نیوکلیر ایشو پر ہونی ہے وہ بعد میں ہو جائے. لگتا ہے غالباً امریکہ نے یہ بات مان لی ہے اور وہ بھی اس پر رضامند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم اچھی طرف ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. صرف سپوائلر ہیں, نیتن یاہو سپوائلر ہے, اور ایک فقدان بھی ہے اعتماد کا تہران اور واشنگٹن میں, جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اس گیپ کو برج کرنے کا. اور آپ کو لگتا ہے یہ معاہدہ پاکستان میں ہی ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم سن رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل بھی تہران جا رہے ہیں, اس کے بعد شاید ان کا واشنگٹن کا دورہ بھی ہو, یہ ابھی تک کچھ حتمی نہیں ہے, لیکن کیا اس دفعہ بھی وینیو جو ہے وہ اسلام آباد ہو سکتا ہے؟ اور آپ پازیٹیوٹی تو آپ نے جیسے خود کہا کہ مثبت خبریں آ رہی ہیں, تو یہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ لیکن اس وقت اگر ایک ہفتے 10 دن میں ہونا ہے تو اسلام آباد میں ہی ہوگا. جو ایم او یو کے سائننگ کی بات ہو رہی ہے وہ ادھر ہی ایگریمنٹ ہوگا. باقی جو تفصیلی مذاکرات ہیں ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کرے, کیونکہ وہ طویل ہوں گے, 1 مہینہ چلیں گے, وہ جنیوا چلے جائیں کیونکہ اس میں ایکسپرٹس شامل ہوں گے. تو بنیادی طور پر دونوں کا اعتماد پاکستان پر ہے, دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, ایران اور امریکہ وایا پاکستان, اور پاکستان ہی ہے جو دونوں کو مشورہ بھی دے رہا ہے اور دونوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے. اور یاد رکھیں 2 چیزیں پاکستان جو کی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک, ہم نے جو سیز فائر کروایا تھا وہ ابھی تک قائم دائم ہے, اور دوسرا ہے کہ ایران اور امریکہ آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں, چینل آف کمیونیکیشن ہم نے وہ توڑنے نہیں دیا, وہ کنٹینیوز رکھا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تلخیاں بھی آئیں, الزامات بھی لگے, لوگوں نے بڑکیں بھی ماری, بیانات بھی بڑے سخت دیے, لیکن جو چینل آف کمیونیکیشن ہے, ایران میسج بھیجتا ہے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے, پاکستان پھر وہ آگے کرتا ہے, امریکہ میسج بھیجتا ہے ایران کو پاکستان کے ذریعے, اور کئی دفعہ ہمارا مشورہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جناب ایسے کر لیں تو یہ بہتر ہو جائے گا. تو ایک بڑا کلیدی کردار ہے اور تاریخی کردار ہم ادا کر رہے ہیں امن کے لیے اور سلامتی کے لیے. بالکل, جیسے ابھی عباس عراقچی صاحب کا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ اب سے تھوڑی دیر پہلے رابطہ ہوا ہے, آف کورس انہوں نے ہو سکتا ہے کہ اپنا جواب ان کو دیا ہو. میں یہ بھی چاہوں گی سر فائنلی کہ یہ جانیں کہ اب آپ اس ریجن کے حوالے سے جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے اس کے اندر آپ کو یقین ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا کردار ہوگا, ایک نیا بلاک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بن سکتا ہے, اور کیا امریکہ کی جو سپر پاور ہے اس کو تو ایک زد پڑ ہی چکی ہے, یہ بلاک جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے گا, علاقائی حیثیت میں کام کرے گا, چین کی امبریلا کے نیچے کرے گا, کیا آپ کو منظرنامہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی, بلاک جو ایک نئی رول تو پاکستان کا بن گیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں, کیونکہ ہمارا جو سعودی عربیہ سے بھی ایگریمنٹ ہوا ہے, ہم امن بھی کروا رہے ہیں, پلس جو مسلم کوارڈ ایمرج کیا ہے 19 مارچ کی جو ریاض کی میٹنگ کے بعد, پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ اور مصر, تو اس حوالے سے بڑا کلیدی کردار ہے. تو وہ جو بھی سیٹ اپ یا ارینجمنٹ بنتا ہے اس خطے میں, پاکستان ول بی اے میجر پلیئر, اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ترکی بھی ہوگا. اور اچھی بات یہ بھی ہوئی ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ میں بھی تعلقات کی بحالی اور اچھے طریقے سے ہوئی ہے, کیونکہ 1 مہینے سے ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا سعودی عربیہ کے کسی اڈے پر یا تنصیبات پر. تو اور ایک دوسری بات ہے, ان کے آپس میں رابطے بھی قائم ہیں, کمیونیکیشن چینل بھی آن ہے. تو 2-3 چیزیں تو واضح ہو گئی کہ سب سے بڑا خطرہ عدم اور استحکام اور امن کے لیے اسرائیل ہے. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ پر اعتماد اٹھ گیا ہے, امریکی اڈے اور امریکی کا جو سیکیورٹی کا ان کا استحاضہ وہ فیل ہو گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس خطے کی سیکیورٹی, اس خطے کے مستقبل کے حوالے سے, سیاسی اور فوجی مستقبل اور سلامتی کے حوالے سے اب فیصلہ اس خطے کے ممالک کریں گے, بشمول پاکستان اور باقی مسلم ممالک. یہ بنیادی سبق آ گیا. اور ایک فائنل سبق تو بڑا کلیئر ہے, گلف کے پاس بڑا تھا ان کے پاس, لیکن یو کانٹ آؤٹ سورس یور سیکیورٹی. ہم نے بھی جو فتح حاصل کی مارکہ حق میں, وہ اس لیے تھی کہ ہم نے خود کیا ہے, ہم نے کوئی آؤٹ سورس نہیں کیا کہ ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ ہمیں مدد کریں, آپ ہمیں اڈے دیں, آپ ہماری جنگ لڑیں, کوئی نہیں لڑنے کو تیار. تو یہ سبق کافی تلخ تجربہ ہوا ہے ہمارے مسلم ممالک بھائیوں کو بھی,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بھی اس کی نظر ثانی کریں گے اپنی پالیسی. بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب. انڈیا کے اوپر تفصیلی بات اب کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ دیں گے کیونکہ آج انڈیا ارریلیونٹ ہے, اور یہ ارریلیونٹ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے, اور پاکستان اس وقت ایک نہ صرف ریجنل بلکہ انٹرنیشنل پیس میکر کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آیا ہے, جس کا تصور کسی نے نہیں کیا تھا. میرے معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں مارشل صاحب, سعید محمد خان صاحب اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, دونوں کو بہت خوش آمدید. مارشل صاحب, آج کا دن پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ ایک بالکل اس کا ریکارڈ ہے, اور پتہ نہیں یہ ریکارڈ کبھی ٹوٹ پائے گا کہ نہیں, کہ پاکستان نے دور سے, بہت دور سے پاکستان کے جو طیارے تھے انہوں نے رفال گرائے اور ایک رفال کو نشانہ بنایا. 6 اور 7 کی رات کو آج ہم نے سنا 8 طیارے پاکستان نے مارے. کیا کہانی ہے سر اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آسمہ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. دیکھیے, انڈیا نے جب ہمارے اوپر اٹیک کیا آن دا 7th مارننگ, تو وہ اپنے سارے ہائی ٹیک ایئر کرافٹ جو لے کے ہمارے خلاف آیا. اس نے اس وقت تقریباً 82 ایئر کرافٹ پاکستان کے خلاف تقریباً 300 کلومیٹرز ایئر سپیس کے اندر ڈپلوائے کیے ہوئے تھے, اور جس کو کہتے ہیں ایک وال بنائی ہوئی تھی. مقصد یہ کہ فرام گراؤنڈ لیول ٹو اپ ٹو 50,000 فیٹ ان کے ایئر کرافٹ سٹیک ہوئے ہوئے تھے. اس کا مطلب کہ ہم کہیں سے بھی کسی آلٹیچیوڈ پر بھی اگر ہم ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے تو ان کے جہاز ادھر موجود تھے, ٹھیک ہے. اور تقریباً سارے جہاز جو تھے ان کے بھی وہ BVR یا میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے ساتھ ایکوپڈ تھے. ان جہازوں کے اندر ان کا رافیل سب سے زیادہ پرومیننٹ تھا, پھر SU-30 MKI تھا, میراج 2000 تھے, اور MiG-29 تھے. سو یہ چاروں جو ان کے ٹاپ آف دا لائن جہاز تھے وہ اس دن ادھر انہوں نے اس وال کے اندر رکھے ہوئے تھے, اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر پاکستان کے جہاز قریب آئے تو ہم ان کو بیونڈ ویژول رینج میزائلز کے ساتھ انگیج کریں گے. لیکن پاکستان ایئر فورس نے ان کو یہ کیپیبلٹی یا یہ موقع دیا ہی نہیں, کیونکہ جس طرح ایک کنونشنل BVR لانچ ہوتی ہے, پاکستان ایئر فورس نے وہ کنونشنل BVR لانچ نہیں کی. اور جب سے یہ ایئر چیف مارشل بابر آئے ہیں, انہوں نے 4 نئی کمانڈز بنائیں, جس میں اسپیس, سائبر, EW اور انمینڈ فورس جو ہے وہ انہوں نے یہ 4 نئی کمانڈز بنائیں. ان کو انٹیگریٹ کیا ود دا اسٹینڈرڈ ایئر فورس وچ از ایئر کرافٹ اینڈ ایئر ڈیفنس, اور ان 6 کی 6 ڈومینز کو انٹر لنک کیا تھرو اے پاکستانی میڈ کمیونیکیشن نیٹورک, ٹھیک ہے نا. اس دن یہ ہوا کہ جب اتنا بڑا یعنی کہ تھیٹر آف وار اتنا بڑا ہو گیا, تو کوئی ایک سنگل ایئر کرافٹ اس کو اس پورے علاقے کو نہیں دیکھ سکتا تھا ایکسیپٹ دی سیٹلائٹس وچ ور اپ دیئر. سو پاکستان ایئر فورس کے اپنے سیٹلائٹس تھے اوپر, اور ہم نے ان سیٹلائٹس کے ذریعے اس پورے ایریے کو پاکستان ایئر فورس نے سکین کیا. اس پکچر کو انہوں نے ایک گراؤنڈ ریڈار کو دیا. اس گراؤنڈ ریڈار نے ایئر کرافٹ کو وہ انفارمیشن دی, اور ان کی انفارمیشن کے اوپر ایئر کرافٹ نے اپنے میزائل کو لانچ کیا. جیسے ہی وہ میزائل لانچ ہوا, اس میزائل کو ٹیک اوور کر لیا جو اسی پاکستان ایئر فورس کا ایئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹ تھا. سو وہ جو ارلی وارننگ ایئر کرافٹ تھا ہمارا, اس نے کیا کہتے ہیں میزائل کو اس کے مڈ کوسٹ گائیڈنس تک گائیڈ کیا, جب تک میزائل کا اپنا ریڈار آن نہیں ہو گیا اور اس نے ٹارگٹ کو لاک نہیں کر لیا. اور جیسے ہی وہ ہوا تو پھر نیچرلی وہ اس نے اپنا کنیکشن روک دیا. سو ہم اس کو ایئر فورس کی ٹرم میں ABC کل چین کہتے ہیں, جس میں A از دی ریڈار, B از دا فائٹر, اینڈ C از دا AEW which is guiding the missile to the target. اگر فرض جیسے PL-15 انڈیا کو پتا تھا کہ ہمارے پاس ہمارے J-10Cs کے پاس PL-15s ہیں, لیکن وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کی کوئی 200 کلومیٹر رینج ہے اس کی. تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی کہ اگر ہم ان سے کوئی 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر دور رہتے ہیں تو ہم اس کی رینج سے باہر رہیں گے, کیونکہ اگر آپ فرض کریں کہ 200 کلومیٹر کے اوپر میزائل فائر کریں تو جو پوائنٹ آف امپیکٹ ہے وہ کوئی 100 کلومیٹر کے اوپر سینٹر میں آ کے بنے گا. سو وہ اپنے آپ کو دور رکھ رہے تھے. سو ان کو سرپرائز دینے کے لیے ہم نے یہ ABC کل چین بنائی پاکستان ایئر فورس نے, اور دنیا میں پہلی مرتبہ سیٹلائٹ انفارمیشن کو انڈکٹ یا انٹیگریٹ کیا گیا انٹو اے تھیٹر
बैटल स्ट्रेटजी, ठीक है ना। और यहाँ पे 190 किलोमीटर के फासले से 198 किलोमीटर के ऊपर पहले राफेल को गिराया गया, यानी कि मिसाइल की एरोडायनेमिक कैपेबिलिटी 200 किलोमीटर है। सो आपने मिसाइल की मैक्सिमम रेंज पे आसमा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो लॉन्गेस्ट शॉट एरियल हिस्ट्री में थी वो थी बाय एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट और एन इराकी एयरक्राफ्ट इन 1991 जब डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था। तो डेजर्ट स्टॉर्म के बाद 91 के बाद 25 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 98 किलोमीटर शॉट को 198 किलोमीटर कर दिया। सो मुझे उम्मीद है कि अगले 50 साल तक तो ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ेगा जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बनाया। और जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये जो कैपेबिलिटी बनाई है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की और एबीसी किल चेन बनाया है जिसके अंदर सैटेलाइट्स को भी इंटीग्रेट किया है, इज समथिंग फिनोमिनल। ये दुनिया में और अभी तक किसी एयरफोर्स ने ये किल चेन नहीं बनाई। ये मतलब अमेजिंग मारिया, ये ज़ाहिर है दुनिया पढ़ रही है इस वक्त, दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या किया। इसी तरह से बुनियानुल मरसूस जो कि 10 मई को हुआ और ज़ाहिर है कि ये भी एक, इसको भी लोग अभी तक इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करें। इसका क्या आप क्या बताएंगी कि किस तरह से पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया 10 मई को? अस्मा देखिए, बात यह है कि जब भी कोई दुश्मन प्लान करता है तो वो 2-3 चीजों पे अपनी बुनियाद रखता है। एक तो ये कि वो जो ऑफेंसिव लॉन्च करेगा वो कम से कम अपने कुछ अहदाफ तक पहुंचेगा। ये मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर पहली दफा है कि जहां एक ऑफेंसिव लॉन्च किया गया 82 एयरक्राफ्ट से फॉर एग्जांपल, और उसमें से वो 0% भी अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। 80 का मतलब है 8-0। इसका मतलब ये है कि आपने ऑफेंसिव में अपने 8 जहाज गिरवा दिए और डिफेंसिव फोर्सेस जो थी वो आप उनको हैंडल नहीं कर सके। ये वेव 1 थी। वेव 2 में जो है उन्होंने ड्रोन्स भेजे, वो भी आपने 85 जो है काउंटरैक्ट किए, उनको डिस्ट्रॉय किया, और उसके बाद आपने वापस जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब डोमिनेंस को वापस रीस्टैब्लिश किया। तीसरी जो वेव थी उसमें आपने 10 मई के बाद जब बुनियानुल मरसूस को स्टार्ट किया तो ना सिर्फ आपने उनके एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम S-400 को निशाना बनाया, आपने 16 उनकी एयरबेसिस, उनके मौतद ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, और एक तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग किया आपने, नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल बंद कर दिया, फिर आपके ड्रोन्स दिल्ली में उड़ते रहे। तो ये एक तरह से इसकी मिसाल आपके पास नहीं है। और इसमें अगर आप नेवल ऑपरेशंस को भी इंक्लूड कर लें कि जहां उनको अपना बैरी बेड़ा पाकिस्तान के पानी से बाहर निकालना पड़ा, वो इस बात की खुली वजाहत है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज एन एब्सोल्यूट एंड टोटल सक्सेस, यानी कि नाकाबिले तदीफ जो है आपने फतह हासिल की। और ना सिर्फ हासिल की बल्कि साथ ही साथ आपने बैटल डैमेज असेसमेंट दी, यानी कि आपने साथ शवाहिद जो हैं उनको ना सिर्फ उनको वेरीफाई किया बल्कि वेरीफाई करने के बाद दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। और एक बहुत बड़ा किरदार आपके हर अव्वल दस्ते यानी कि आपकी मीडिया ने दिया कि जहां आपकी जो इंफॉर्मेशन डोमेन थी वहां CNN से, BBC से या किसी और ने नहीं बताया कि बुनियानुल मरसूस में क्या हो रहा है, आपकी मीडिया ने वो फ्रंट रनर का किरदार अदा किया और आपने हिस्ट्री लिखी, ना सिर्फ इन मिलिट्री ऑपरेशंस, इन इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक कवरिंग द एंटायर हिस्ट्री ऑफ सक्सेस। और मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल शायद ही किसी आपको वॉर में नजर आए कि जहां आप 4 दिन के अंदर कंप्लीट और एब्सोल्यूट विक्ट्री जो है डिक्लेयर कर सकें, और जहां दूसरी साइड के पास इतनी स्पेस भी ना हो कि वो बाद में इसको रेक्टिफाई कर सके। और हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की, पूरा साल कोशिश की है, उन्होंने कहीं लोग भेजे, कहीं कुछ किया, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद वो जो आपने 4 डेज में अचीव किया वो उसको अंडू नहीं कर सके। इसलिए आज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली किसी और जगह पे खड़ा है और इंडिया स्ट्रेटेजिकली किसी और जगह पे खड़ा है, क्योंकि जो आपका मल्टी डोमेन ऑपरेशन था इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर, लैंड एंड सी, और साथ ही साथ आपका जो साइलेंट इफेक्ट था न्यूक्लियर का, वो शायद आपको किसी और मतलब मिलिट्री वॉर में या कॉन्फ्लिक्ट में नजर नहीं आया जो इतनी सक्सेसफुली इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस को डिपिक्ट करे। सो पाकिस्तान ने नेटवर्क सेंट्रिक इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस डिपिक्ट किए जो शायद इस वक्त इंडिया का ख्वाब जरूर है लेकिन अभी रियलिटी नहीं। उनके पास एडवांस प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन उनके पास मिलिट्री माइंड्स या एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी नहीं है। दे डोंट हैव द किल चेन अभी तक उनकी स्टेबल नहीं है।
वेरी इंपॉर्टेंट मारिया। ये एक छोटी सी मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। डेटरेंस की आज बात की थी जो कि पाकिस्तान ने साबित किया DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ज़ाहिर है कि ये न्यूक्लियर डेटरेंस है। हमारे पड़ोसी को ये पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हम इसको इस्तेमाल करना जानते हैं, हमने नहीं की। लेकिन अभी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। मैं आज पूछा भी था कि J-35 जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ले रही है, नेवी ने भी हैंगओवर के नाम से जो अपना एक नई आबदोज जो है वो चाइना से ली है और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो इसका क्या असर होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, और इसको हम किस तरह से अब अपनी एक ताकत के तौर पर दुनिया के सामने रख सकते हैं? मार्शल साहब, अब एक तो आपने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3-4 ऐसे अहम शोबे या बनाए या ऐसे क्रिएट किए हैं डिपार्टमेंट्स जिनको कि लिंक कर दिया एक दूसरे के साथ, और फिर स्पेस का जो इस्तेमाल है, और फिर जो हमने डेटा जो है उनका जैम कर दिया, उनका उनको मतलब अंधेरे में डूब गया हिंदुस्तान। वो क्या था, वो भी ज़रा समझाइए। हम रिकॉल करवा रहे हैं अपने नाज़रीन को ताकि हम बताएं, वो भी एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड हैं। देखिए, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो 4 कमांड्स बनाई थी वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा थी जो कि एयर स्टाफ ने लेट्स से अंडर एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर जो है ना उसको अप्रूव किया था। ठीक है ना। इससे ये था कि जो हमारे जहाज़ हैं अब जैसे जैसे मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं और इंडिया की तरफ भी मॉडर्न जहाज़ आते जा रहे हैं, बैटलफील्ड बहुत एक्सपेंड करती चली जा रही है और बहुत ही टेक्निकल हो गई है और बहुत ही लीथल हो गई है। और अगर आप इसके अंदर लेट्स से कि अगर 100 जहाज़ हों जिनके पास BVR मिसाइल्स हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग 50% तो जहाज़ों को पहले ही कॉम्बैट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। सो आपको कोई ना कोई ऐसे तरीके सोचने थे कि आप इंडिया की इस कैपेबिलिटी को किसी तरह नलिफाई करें, और वो उसी वक्त हो सकता था कि जब आप उनकी जो बेस्ट मिसाइल्स हैं उसकी रेंज से बाहर रहें एंड येट the missile that you have has the capability to go and hit them and destroy them। और वो उसी वक्त हो सकता था जब आप उनके सिस्टम को जैम करें और फिर हाँ आप उनके सिस्टम्स को जो भी अब देखें जो साइबर कमांड है उसने जो कम्युनिकेशन लिंक था पायलट का, वो पायलट का कम्युनिकेशन लिंक अपने कमांड सेंटर के साथ नीचे ग्राउंड जो एयर डिफेंस कंट्रोलर है उसके साथ हो या उसका अपना COC के साथ हो या उनका अपना बेशक सैटेलाइट के साथ, अगर उनका जो है क्या कहते हैं जो भी कम्युनिकेशन लिंक है अगर आप उस लिंक को जैम कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं ताकि पायलट कोई ऑपरेशनल एक्शन ना ले सके तो आपने अपना मकसद हासिल कर लिया। बिकॉज एरियल कॉम्बैट जो है ना वो 3 से 4 मिनट से ज्यादा की एक्चुअली नहीं होती। सो इनके अंदर सेकंड्स डू मैटर। ठीक है ना। सो पाकिस्तान ने साइबर कमांड के थ्रू आपने क्या कहते हैं उनकी जितनी कम्युनिकेशन लिंक्स थे वो सारे उड़ा के रख दिए। ठीक है ना। EW कमांड के जरिए आपने जैमिंग की, जो उनके ऊपर से जहाजों के ऊपर सेंसर्स लगे हुए थे आपने उनको डिग्रेड किया, जो जमीन के ऊपर सेंसर्स लगे हुए थे आपने उनको डिग्रेड किया। जैसे अगर आप देखेंगे S-400 के रडार को हमने यानी कि एक ही मिसाइल के साथ एक ही मिसाइल फायर किया और वो मिसाइल जो है वो जाके उसने उस रडार को तबाह कर दिया। लेकिन वो रडार तो दुनिया का बेहतरीन रडार था, उसके साथ तो इतने सारे मिसाइल्स हैं, मिसाइल बैटरीज हैं, तो आप उस रेडार को तबाह नहीं कर सकते थे जब तक आप उस रेडार को जैम ना कर दें ताकि वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में मिसाइल्स लॉन्च ना तो सारा सिस्टम अंधा गूंगा बहरा कर दिया गया और उसके बाद फिर उसके ऊपर पाकिस्तान ने फिर मफलूज करके और देखिए ये जो है ना इन कमांड्स की पहले दिन जो एप्लीकेशन थी वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट की तरफ थी जिसमें हमने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखलाई कि अगर हम पे अटैक होता है तो हम किस तरह अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। लेकिन 10 मई को यही सारी चीजें जब हमने अपना सिलेक्टिव रिस्पांस किया या सिलेक्टिव एग्रेशन हमने अपनी शो की तो अगर आपको याद हो कि हमने इतना कम्युनिकेशन लिंक उनका डाउन कर दिया था कि क्या कहते हैं कि हमारे ड्रोन्स जो थे वो दिल्ली तक या गुजरात में तक पहुंच गए थे और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या किया जाए। इसी तरह जो ब्रह्मोस का स्टोरेज साइट्स और उड़ी का जो सप्लाई डिपो है वो जो तबाह हुए थे वो इसी वजह से हुए थे कि हमने सैटेलाइट या स्पेस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया था विद दी
ایئرکرافٹ اور ایئرکرافٹ کو کیونکہ پریسائز اور اس کوآرڈینیٹس ملے تھے تو اس کے تحت ہم نے پاکستان ایئر فورس ویری انٹرسٹنگ. اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے مارشل صاحب, میرے پاس تو وقت ہی اتنا کم ہے, اس لیے ماریا سے بھی ماریا اب انڈیا پھر بھی حملہ کر سکتا ہے. آج میں سن رہی تھی انہوں نے کہا جی وہ نیو نارمل ہے, اگر کوئی دہشت گردی ہوگی تو ہم دوبارہ اٹیک کریں گے تو ان کو اس سے زیادہ رد عمل مل سکتا ہے, لیکن کیا اٹیک ہو سکتا ہے دوبارہ سے؟ اسما نیو نارمل ہے کہ ہم بھی ان کی کٹائی کریں گے تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے, ہم کریں وہ جیسا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نارمل تو کسی طرح بھی سیٹ ہوتا ہے نا, سو وہ اس نیو نارمل کے پیچھے زیادہ ہتھیار خریدنا چاہتے ہیں, وہ ادوانیز اور ادوانیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہندوتوا کے ساتھ کام کرنے کے لیے یا ہندو رائٹ ونگ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرنے کے لیے, وہ اپنی ڈیفense پروڈکشن سائٹس کو فردر کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کارگل میں انہوں نے کافن سکینڈل تھا, اب وہ اور چیزیں خریدنا چاہتے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ کوئی سیریس ڈیفنس انڈسٹری انڈیا کو کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنا بڑا امپیکٹ رافیل نے اٹھایا ہے اس جنگ کے اندر وہ شاید کسی اور نے نہیں اٹھایا. اس لیے اور S-400 کی تو بات ہی نہ کریں, یعنی یہ پرائزڈ ویپنز تھے, جو برہموس ہو گیا, یہ تمام ویپنز کو آپ دیکھ لیں, اگر آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے, ایڈوانس پلیٹ فارمز کو استعمال نہیں کر سکتے, تو ظاہر ہے لوگ اپنی ڈیفنس مارکیٹس کو پھر سوچیں گے کہ انڈیا کو دینا ہے کچھ کہ نہیں. تو سر نیو نارمل تو سیٹ ہو گیا اسما, وہ آئے ہیں مار کرنے کے لیے تیار ہے تو وی ریڈی. لیکن ہو سکتا ہے, جوکس اسائڈ, ایوری تھنگ اسائڈ, دیر از اے پاسبلٹی وہ یہ کر سکتے ہیں, اور ان کی ریزنز ہیں. اس کے ایک تو ریزن یہ ہے کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ جو آپ مشرق وسطیٰ میں کر رہے ہیں, جو ایران, امریکہ, سعودی عربیہ, اس ریجن کے اندر جو ہے آپ ایک ایز اے فورس کے طور پہ ابھر رہی ہے, اور یہ ریجن سٹیبلائز ہو رہا ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ انڈیا کا جو دوسرا پارٹنر ہے وہ اسرائیل ہے, اور انڈیا کے جو دوسرے پارٹنر ہیں اس کے اندر اور بھی ان کے گلف کے سیکورٹی پارٹنرز ہیں جیسے UAE, اور اگرچہ امریکہ کے اندر بھی ان کی ایک بہت بڑی لابی ہے. سو یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی, اور ظاہر ہے ان ریالٹیز کا ایک بہت بڑا تعلق طالبان جو افغانستان کے ساتھ لنکڈ ہے. بالکل سو نہ صرف دہشت گردی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک حملہ بھی کر سکتے ہیں. حملہ وہ ضرور کریں گے, لیکن جواب سہنے کی سکت نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اگلے 3 دن کہ آپ یہ بات سنیں گے, مارکہ حق کے حوالے سے بات کریں گے. جب آپ یہ ساری باتیں سنیں تو ایک بات کا ضرور اپنے اندر یقین پیدا کیجئے گا, اور وہ یہ کہ یہ دھرتی جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنی ہے, اور اس کی حفاظت ہم سب نے مل کے کرنی ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ